اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل پہ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج میں پھر حاضر ہوں ایک سچی اور اخلاقی کہانی کے ساتھ، جس کا عنوان ہے خاص علم۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ سچا واقعہ۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل چاہا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جائے، جن پر اللہ کی خاص مہربانی ہے اور جنہیں اللہ نے خاص طرح کا علم سکھایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندہ تو تھے ہی، فوراً دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آپ فلاں سمت کا سفر کیجیے۔ ان سے آپ کی ملاقات ایک ایسے جگہ کے قریب ہوگی جہاں دو دریا ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور وہاں تمہاری مچھلی بھی دریا میں چلی جائے گی۔ اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خادم کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ راستے میں انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ میں اپنا سفر اس وقت تک ختم نہ کروں گا جب تک دونوں دریاؤں کے ملنے کے مقام پر نہ پہنچ جاؤں، خواہ مجھے مدتوں کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ چلتے چلتے ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر جا پہنچے تو تھوڑی دیر وہاں ٹھہر گئے۔ اس وقت انہیں اپنی مچھلی کا خیال نہ رہا جو انہوں نے سفر میں شروع میں ہی لی تھی۔ یہ مچھلی یکایک دریا میں چلی گئی۔ آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، لاؤ کھانا تو کھائیں، آج کے سفر میں تو ہم بہت تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم دریا کے کنارے اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، وہ عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی، مگر آپ سے یہ ذکر کرنا مجھے یاد نہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی۔ پھر دونوں وہاں سے الٹے پاؤں پھرے اور جہاں پہلے ٹھہرے تھے وہیں پہنچ گئے۔ وہاں ان کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جن پر خدا کی خاص مہربانی تھی اور جن کو اس نے خاص طرح کا علم سکھایا تھا۔ یہی بزرگ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن آپ کے ساتھ رہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو خاص علم عطا کیا ہے اور اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو آخر اس پر آپ صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا اور آپ مجھ کو صابر پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہیں تو جب تک میں خود آپ سے کوئی بات بیان نہ کروں آپ مجھ سے اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا۔ اب وہ دونوں آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں دریا پار کر کے دوسری طرف جانا تھا۔ جب دریا پار کرنے کے لیے دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ کر اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے کشتی میں سوراخ کر تو دیا کہ میں اس میں سوار سب لوگوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ سے میری باتوں پر صبر نہیں ہو سکے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے بھول ہو گئی، اسے معاف کر دیجیے اور میرے معاملے میں زیادہ سختی نہ کریں۔ پھر دونوں آگے بڑھے تو راستے میں ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، آپ نے ایک بے گناہ لڑکے کو مار ڈالا، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا۔ یہ کام تو آپ نے بہت برا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ اسے معاف فرما دیجیے، اس کے بعد آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔
پھر دونوں اور آگے بڑھے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ کھانے کا وقت تھا اور ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ گاؤں والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو بہت پرانی ہو چکی تھی اور گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو درست کر کے کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس گاؤں کے لوگوں نے ہم کو کھانا تو دیا ہی نہیں اور آپ نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کی مرمت کر دی۔ اگر آپ چاہتے تو ان سے کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بس اب آپ اور میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آپ کا راستہ اور میرا راستہ اور اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تو سنیے۔ جس کشتی کا تختہ میں نے توڑ ڈالا تھا وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو اس کشتی کو چلا کر اپنا پیٹ پالتے تھے۔ میں نے اس کشتی میں جان بوجھ کر سوراخ کر دیا کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو لوگوں کی کشتیوں کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ وہ سوراخ والی کشتی کو بیکار سمجھ کر چھوڑ دیتا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ یہ لڑکا بد اخلاق تھا اور بڑا ہو جاتا تو اپنی نافرمانی اور کفر سے ان کو بہت تنگ کرتا، اس لیے میں نے اسے مار ڈالا۔ مجھے خدا کے ہاں سے امید ہے کہ وہ اس کے بدلے میں اس کے والدین کو نیک اور فرما بردار لڑکا دے گا جو ان کی خدمت کرنے والا ہوگا۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس گاؤں میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ دبا ہوا ہے۔ ان کا باپ ایک نہایت نیک آدمی تھا، تو خدا نے چاہا کہ دونوں لڑکے جوان ہوں اور دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال لیں، اس لیے میں نے اس کو کھڑا کر دیا۔ اگر دیوار گر جاتی تو اس خزانے کے ضائع ہو جانے کا ڈر تھا۔ یہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ کیا صرف اللہ کے حکم سے کیا، اپنے اختیار سے کچھ نہیں کیا، لیکن آپ ان پر صبر نہ کر سکے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم میں واپس چلے آئے اور لوگوں کو حضرت خضر کی باتیں بتائیں۔ تو معزز حاضرین و سامعین، یہ سچا واقعہ قرآن کریم میں 15ویں پارہ میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ میں اپنا واقعہ ختم کرتی ہوں۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔